میری گرم فیملی دوستو، آج سے میں ایک اور سٹوری اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے میری گرم فیملی، اور ایڈر کا نام ہے تونیا ڈاٹا۔ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی؟ یہ اسکندر فرام پاکستان، میں کافی عرصے سے اس فارم کا ممبر ہوں، شاید تب سے جب یہ فارم بنا ہے۔ میں یہاں موجود تقریباً ہر سٹوری پڑھ چکا ہوں۔ مجھے ہمیشہ صرف انسٹنٹ سٹوریز نے ہی اٹریکٹ کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ میری فیملی بھی ہے۔ چلیں تو سٹوری کی طرف آتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی فیملی کا تعارف کروا دوں۔ فیملی میں 5 لوگ ہیں۔ میں سکندر، میرا بھائی سمیر، بھائی کی بیوی صبا، میری بہن شیریں اور امی۔ تو یہ ہے میری فیملی کا تعارفی حصہ۔ تو ہم لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ گھر میں صرف 4 لوگ ہی ہوتے ہیں، میں، بھابھی کی چھوٹی بہن اور موم۔ بھائی کو 1 سال ہو گیا ہے، وہ انگلینڈ میں جاب کر رہا ہے۔ اس کی شادی صبا بھابھی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کی منگنی تھی۔ شادی سے پہلے وہ یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتی تھی۔ ویسے تو وہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، کبھی کبھی میں بھی چلا جاتا ہوں۔ چھوڑنے گھر میں ٹوٹل 4 رومز ہیں، ایک نیچے والے پورشن میں اور 3 اوپر والے پورشن میں۔ نیچے والے پورشن میں صرف موم ہی رہتی ہیں۔ میں، شیریں اور بھابھی تینوں کا روم اوپر ہے۔ موم تو بس اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، دن میں 1 چکر 2 مارکیٹ کا ضرور لگاتی ہیں۔ شیریں بھی تقریباً 3 سے 4 بجے تک واپس آتی ہیں۔ میری موبائل شاپ ہے، حفیظ سینٹر میں تقریباً 11 یا 12 بجے سے گھر سے جاتا ہوں، اور بھابھی بس گھر کے کاموں میں ہی بزی رہتی ہیں۔ صبح ایک دن اچانک میں اٹھا تو اس واقعے سے پہلے میرے مائنڈ میں اپنی فیملی کے بارے میں ایسا ویسا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس دن سنڈے تھا، موم اور شیریں شاید خالہ کی طرف گئی تھی۔ تقریباً دوپہر کو 1 بجے میں اٹھا اور نیچے گیا تو صرف بھابھی ہی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے موم کا پوچھا تو وہ بولی موم اور شیریں خالہ کی طرف گیا ہے۔ میں نے کہا اوکے، میں مارکیٹ سے ہو کر آتا ہوں، آپ میرے واش روم سے کپڑے لے آنا دھونے کے لیے، اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ باہر جا کر مجھے یاد آیا موبائل تو اوپر ہی رہ گیا ہے، گیٹ ابھی کھلا ہی تھا۔ میں واپس اندر گیا تو وہاں ابھی بھی کچن میں ہی تھی، اسے میرے واپس آنے کا پتہ نہیں چلا۔ میں اپنے روم میں گیا تو سوچا پہلے نہا لوں، کچن میں لائٹ نہ تھی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور جلدی جلدی باتھ روم کا ڈور لاک ہی نہیں کیا۔ میں باتھ روم کا ڈور تو کبھی لاک کرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ موسٹلی میں اوپر ہی رہتا تھا، اس لیے میں کبھی بھی باتھ روم کا دروازہ لاک نہیں کرتا تھا۔ میں نے سارے کپڑے اتارے اور شاور چلا کر نہانے لگا، اپنی باڈی پر صابن لگا لیا۔ میں نے دیکھا بھابھی ایک دم سے دروازے سے پیچھے ہوئی۔ میں نے فوراً آگے ہو کر دروازہ بند کیا اور بولا میں ابھی نہا کر خود لے آتا ہوں۔ نیچے کا تو مجھے کوئی بھی خیال نہیں تھا، بس پھر میں فٹافٹ نہایا اور نہا کر نیچے گیا تو بھابھی صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھا اور ہلکی سی سمائل دی اور کہا کہ بیٹھو۔ مجھے یہ ورڈ انہوں نے پہلے کبھی نہیں بولا تھا۔ بس کی بات سنے بغیر گھر سے باہر چلا گیا۔ میں باہر جا کر سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، اور میں بہت ہی پزل ہو رہا تھا۔ خیر میں کچھ دیر مارکیٹ میں گھومتا رہا، پھر جب گھر واپس آیا تو بھابھی ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا، اور میں نے بھابھی سے پوچھا کہ ماں نے کب تک آنا ہے؟ وہ بولے شام کو ہی آئیں گے۔ پھر اٹھا اور کچن میں جا کر فریج کھول کر کچھ کھانے کے لیے دیکھنے لگا۔ اب میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنی بیک پر کوئی فیل ہوا۔ میں سیدھا ہوا تو بھابھی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا سیدھا ہونے سے اس کا منہ میرے ساتھ ٹچ ہو گیا اور مسکرا رہی تھی، اور بولی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے فوراً ڈور بند کر کے پوچھا، پیچھے ہوا اور بولا کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی کیا کھانا ہے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کچھ بھی بنا دو اور میرے روم میں دے دینا۔ میں فوراً اپنے روم میں آ گیا۔ دراصل میں بہت ہی زیادہ پزل ہو رہا تھا، کیونکہ بھابھی میرے اتنے نزدیک کبھی بھی نہیں آئی تھی، اور نہ ہی میرے دل میں بھابھی کے لیے کبھی ایسا ویسا خیال تھا، ایک بھی نہیں۔ اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر کوئی 20 منٹ بعد بھابھی میرے روم میں کھانا لے کر آئی اور مجھے دیا۔ میں بیڈ روم پر بیٹھا تھا۔ کھانا کھا کر وہ بولی تمہارے پاس کوئی اچھی مووی ہے تو دے دو۔ میں نے کہا دوسرے ڈرائیو میں پڑی ہیں، دیکھ لیں۔ وہ یہ کہہ کر دیکھنے لگی۔ ان موویز میں کچھ ایسی موویز بھی تھیں، آئی لائک
ٹو پلے گیمز اینڈ وائلڈ تھنگس وائی لائک ٹو پلے گیمز کو پکڑ کر مجھے دکھاتے ہوئے یہ بولی یہ کیسی ہے؟ میں ایک دم حیران رہ گیا اور بولا وہ سب آپ کے لیے، آپ کے دیکھنے والی نہیں، آپ کی اور لے لو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی میں نے یہ نہیں پوچھا، بس بتاؤ کیسی ہے؟ میں نے کہا اچھی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے روم میں چلے گئی۔ میں بھابھی کی طرف سے دیے گئے ایک جھٹکے کے بارے میں سوچتا رہا۔ خیر میں کھانا ختم کیا اور برتن نیچے رکھے جب آیا، پھر میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا دیکھو بھابھی دیکھ رہی ہے مووی یا نہیں۔ میں ان کے روم کا دروازہ کھولا تو وہاں نہیں تھی۔ پھر مزید اندر کی طرف دیکھا تو ٹی وی پر مووی چل رہی تھی، لیکن ابھی شاید باتھ روم میں تھی۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ میں اندر روم میں چلا گیا اور ابھی اندر انٹر ہی ہوا تھا کہ باتھ روم کا ڈور اوپن ہوا اور بھابھی اپنے جسم پر ایک تولیہ لپیٹ کر باہر نکلی، شاید نہا کر آئی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں تو فوراً باہر کی طرف بھاگا اور بھابھی بھی تھوڑا سا گھبرائی۔ میں سیدھا اپنے روم میں آ گیا، لیکن اتنے تھوڑے سے ٹائم میں جو نظارہ دیکھا وہ مجھے گرم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ٹاول صرف جسم سے تھوڑا سا ہی نیچے تھا اور ان کے آدھے سے تو اوپر تھے نظر آ رہے تھے۔ اف کیا گورے گورے موٹے موٹے اور ٹائٹ تھے، اور رانے بالکل نیٹ کلین اور بل شیو، اور شاید ایسا ہی کچھ بھابھی کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے مجھے باتھ روم میں نہاتے دیکھا تھا۔ خیر میں کافی بھر بھر اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا اور نیچے کچھ باکس پڑی تھی، میں تقریباً نیچے جھکا 2 گھنٹے تک سوچتا رہا، اور پھر مجھے فیل ہوا کوئی میرا نام پکار رہا ہے۔ جیسے ہی مجھے تھوڑا ہوش آیا، لیکن آنکھیں بند تھیں، میرے سامنے بھابھی مجھے شولڈر سے ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی موم بلا رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں سرخ رہی تھی اور فیس پر کچھ پسینہ تھا، مجھے دکھ رہا تھا۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر فوراً باہر نکل گئی۔ میں سوچنے لگا بھابھی ایسا کیوں کر رہی ہے اور میرے اندر ان کے لیے ایسی فیلنگز کیوں آ رہی ہیں۔ خیر میں اٹھا اور باتھ روم میں گیا، فریش ہو کر نیچے چلا گیا تو شاید بھابھی اور شیرین کچن میں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں چپ ہوں گے اور بھابھی میری طرف دیکھ کر اپنا نچلے والا ہونٹوں میں دبانے لگی اور شیرین منہ نیچے جھکائے اسمائل کر رہی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، شادی سے پہلے وہ دونوں میری فرینڈز تھیں۔ میں نے بھابھی کو اسمائل دی اور موم کے روم میں چلا گیا۔ موم شاید باتھ روم سے آ چکی تھی، انہوں نے مارکیٹ سے کچھ پودے لانے کے لیے کہا۔ میں باہر جانے لگا تو بھابھی بولی میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی کچھ لینا تھا۔ میں نے کہا اوکے، اور وہ موم کو بتا کر آ گئی۔ میں گاڑی باہر نکالنے لگا تو وہ بولی بائک پر چلتے ہیں۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر کہہ دیا اوکے چلو، اور بائک باہر نکالی، بھابھی کو ساتھ بٹھایا اور مارکیٹ کی طرف چلے گئے۔ بھابھی راستے مجھے کس کر پکڑنے لگی۔ میں نے بھابھی کو منع کیا راستہ کوئی شرم کرو، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا، مگر بھابھی نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں نے آخر کار اس کو اس بات پر راضی کر لیا کہ یہاں کچھ نہ کہو، گھر میں جو موقع ملے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ مارکیٹ سے سامان واپس لے کر آ گیا اور سامان امی کو دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہمارے گھر میں جب سوتے تھے تو سب اپنے کمرے کی روشنی بند کر دیتے۔ جب سب لوگ سو گئے تو بھابھی چپکے سے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں بھابھی کو دیکھ کر حیران ہو گیا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ بھابھی ایسا بھی کچھ کرے گی۔ بھابھی کو بہت زیادہ سارے کی ضرورت تھی۔ بھابھی نے آ کر اب تم اپنی بات پر قائم ہو یا نہیں؟ اب موقع دیکھ کر خود آ گئی ہوں۔ اب میں کیسے بھابھی کو منع کر سکتا تھا؟ میں اور بھابھی نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم تک میچ کھیلا۔ بھابھی تو پہلے اس کھیل کو کھیل چکی تھی، لیکن میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں اور بھابھی نے بہت اچھے طریقے سے میچ کو انجوائے کیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟